अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के आइन में एक बड़ा मोड़, 27वीं आइनी तरमीम जिसने पूरे अदालती निज़ाम को बदल के रख दिया। आइए जानते हैं कि आखिर इस तरमीम में ऐसा क्या है कि जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हर तरफ इसी को ज़ेर बास लाया जा रहा है, चाहे अपोजिशन हो, हुकूमत हो, टीवी चैनल्स हों या लोग हों, और यहाँ तक कि अपोजिशन ने तो इसके खिलाफ पूरी एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। ये तरमीम एक्ट 2025 यानी 27वीं तरमीम 2025 की लाएगी और ये फौरन नाफिजुल अमल होगी। ये पहली बात है। दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें आर्टिकल 42 में तब्दीली की गई है और ये सदर के अलिफ नामे में तब्दीली है। मकसद जहाँ पे है, जब सदर पहले अलिफ उठाते वक्त ताफ़ुज़ पाकिस्तान की कसम खाता था, अब सदर ताफ़ुज़ पाकिस्तान के साथ साथ वफाकी आइनी अदालत के अल्फाज शामिल किए गए हैं। वफाकी आइनी अदालत के तहफ़्फ़ुज़ की भी कसम उठाएगा। तीसरी शिकस्त की आर्टिकल 59 में एक वज़ाहत शामिल की गई है। अब सेनेट के जितने अरकान होंगे उनकी मुद्दत 11 मार्च को खत्म हो जाएगी। पहले यह होता था कि सेनेट का इलेक्शन लड़ने वाले या सेनेट का जो सेनेटर बनता था, वो जिस दिन से वो सेनेटर बनता था उस दिन से लेकर उसकी मुद्दत शुमार होगा करती थी। अब जब भी वो सेनेटर बनेगा, चाहे उसका जब भी जिस तारीख को भी बना, लेकिन उसकी खत्म होने की मुद्दत जो है वो 11 मार्च को ही तस्वर की जाएगी। इसका मकसद यह है कि ताकि सेनेट के जो इलेक्शन है या सेनेटर की जो मुद्दत है उसका इख्तिताम और उसका आखिर जो है हम आंग रहे सबका। चौथी शिक इसकी यह है कि आर्टिकल 63A की शिक 5 में सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आइनी अदालत का लफ्ज शामिल किया गया। इसका मकसद यह है कि जी ये शिक पार्टी के इनराफ के मुतालिक है। पहले ऐसे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनती थी, अब यह इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को दे दिया गया है। यानी कि सियासी व आइनी जितने मुकदमात हैं इनको वफाकी शरई अदालत देखी। इसकी पांचवी शिक यह है कि आर्टिकल 68A में जो लफ्ज आफ है, आफ के बाद वफाकी आइनी अदालत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आप पे वाज़ेह रहे कि आर्टिकल 68 पार्लियामेंट में जजों की तर्ज अमल पर बहस की पाबंदी के मुतालिक है। इसका साफ मतलब यह है कि इस तरमीम के बाद पार्लियामेंट के अंदर वफाकी आइनी अदालत जो अब तश्कील पाएगी उसके तर्ज अमल पर और जजों पर बहस नहीं हो सकेगी। इसका आसान मतलब यह भी है कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज तहफ़्फ़ुज़ रखते थे, इसी तरह यह भी वफाकी आइनी अदालत के जज भी तहफ़्फ़ुज़ रखेंगे। जो 5 शिकें बयान की गई हैं इसका खुलासा समझ लें। वफाकी आइनी अदालत को आइनी तौर पर तस्लीम करना, इसे अदालती निज़ाम का हिस्सा बनाना और चंद बुनियादी तरमीम के जरिए इसका ढांचा तश्कील देना। इसकी छठी शिक यह है कि आर्टिकल 78 में लफ्ज़ से सुप्रीम कोर्ट के बाद लफ्ज़ से वफाकी आइनी अदालत शामिल किया गया। इस तरमीम का जो मकसद है वो ये है कि जो आइनी अदालत होगी वफाकी आइनी अदालत, इससे पहले 2 तरह की अदालतें थी। ये बात आपको समझने की है कि एक सुप्रीम कोर्ट और एक वफाकी यानी कि वफाकी अदालत और एक वफाकी शरई अदालत थी। अब वफाकी आइनी अदालत 3 अदालतें हो गई। इस तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत के जो अखराजात होंगे वो मरकजी हुकूमत के बजट से अदा किए जाएंगे। यानी कि यह अदालत अब सरकारी तौर पर माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेगी जिस तरह के पहले सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसकी शिक नंबर 7 आर्टिकल 81 में शिक बी भी शामिल की गई है। यानी कि वफाकी आइनी अदालत के जजों और उनके मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं और जो अमले की तनख्वाहें हैं, वफाकी आइनी अदालत के अमले की तनख्वाहें हैं, चाहे वो मराहत हो, पेंशन हो या इंतजामी अखराजात हो, वो सारे वफाकी फंड से अदा किए जाएंगे। ये तरमीम वफाकी आइनी अदालत को यह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि वो माली खुद मुख्तार है और उसको हुकूमत या वजारत दाखिला उसके माली मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। शिक नंबर 8 आर्टिकल 93 में कुछ इजाफा किया गया तरमीम के बाद। यानी कि वजीर आजम जो होगा वो अपने मशीरान जो मशीर रखते हैं इनकी तकर्री वफाकी आइनी अदालत के मशवरे से करेगा। इससे मुराद यह है कि वफाकी हुकूमत या वफाकी जो वज़ीर आज़म है उसके जो मशीर रखे जाएंगे, जो कानूनी या किसी लिहाज से मशीर सियासी तौर पे वो रखते हैं, वो आइनी अदालत की मुशावरत उसमें शामिल होगी ताकि उन मशीरों की काबिलियत और अहलियत को जांचा जा सके। शिक नंबर 9 आर्टिकल 100
کہ شق 1 میں لفظ سپریم کورٹ کے بعد الفاظ وفاقی آئینی عدالت کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اب اٹارنی جنرل آف پاکستان کی قانونی آئینی عدالت کے سامنے بھی حکومت کا قانونی نمائندہ ہوگا، یعنی کہ جس طرح اٹارنی جنرل پہلے حکومتی موقف اور ان کا مدعا سپریم کورٹ کے سامنے رکھتا تھا، اس طرح اٹارنی جنرل ہی اس قانونی آئینی عدالت کے سامنے بھی گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوگا۔ شق نمبر 10، آرٹیکل 114 میں لفظ سے ہائی کورٹ کے بعد الفاظ وفاقی آئینی عدالت شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صوبائی اٹارنی جنرل ہوگا وہ اپنے صوبے کے آئینی معاملات پر وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش ہو سکے، یعنی اس شق کے مطابق عدالت کا دائرہ وفاق سے بڑھ کر صوبوں تک جا رہا ہے۔ پہلے 5 نکات کا خلاصہ آپ نے سن لیا، یہ جو دوسرے 5 نکات بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ سمجھ لیں۔ یہ 5 نکات وفاقی آئینی عدالت کو مالی خود مختاری، انتظامی اور قانونی خود مختاری فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ اب یہ جو نئی عدالت بن رہی ہے وفاقی آئینی عدالت اپنے فنڈ، عملے اور مشیران کے متعلق سپریم کورٹ کے برابر مقام رکھتی ہے۔ اب آخر میں شق نمبر 11 سے 15 تک کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے یہ ترمیم کا دل ہے، کیونکہ اس میں وفاقی عدالت کے قیام، اختیارات، ججوں کی تعیناتی اور دائرہ کار کو پورے نظام کو بیان کیا گیا۔ شق نمبر 11 کہتی ہے کہ آرٹیکل 130 میں ایک نئی شق شامل کی گئی ہے جس کے مطابق اگر وفاقی آئینی عدالت مطالبہ کرے تو وزیراعظم اپنی کابینہ کے اقدامات کی آئینی مطابقت کی رپورٹ کو عدالت میں جمع کروائے۔ یہ شق حکومتی فیصلوں پر آئینی نگرانی قائم کرتی ہے، یعنی اس شق کے تحت اب عدالت براہ راست وزیراعظم سے جواب طلب کر سکتی ہے۔ اور کیا جواب؟ کہ جی حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ شق نمبر 12، آرٹیکل 165 میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی کوئی بھی ہدایات یا احکامات وفاقی آئینی عدالت کے تابع ہوں گے۔ اب کوئی بھی وزارت یا ادارہ آئین سے بالاتر نہیں رہے گا۔ وفاقی آئینی عدالت ان کے ہر ایسے کام کو جو متصادم قانون ہو کل عدم قرار دے سکے گی۔ شق نمبر 13، آرٹیکل 175 میں شق 1A شامل کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ساتھ ایک اعلیٰ عدالتی ریکارڈ کی حیثیت رکھے گی۔ اس کا مقصد یہ وفاقی آئینی عدالت کا باقاعدہ قیام ہے۔ اب یہ عدالت پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک ستون بن گئی ہے، سپریم کورٹ میں برابری کی سطح پر۔ شق نمبر 14، آرٹیکل 175A میں ایک نئی شق شامل کی گئی جس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے، لیکن یہ تقرری آئینی عدالتی کمیشن کے مشاورت سے ہوگی۔ آئینی عدالتی کمیشن جو ہے اس میں پارلیمنٹ، بار کونسل اور عدلیہ کے نمائندے شامل ہوں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ نظام ججوں کی تقرری کو زیادہ شفاف، متوازن اور غیر سیاسی بنانے کے لیے، یعنی کہ کسی ایک ادارے کو تقرریوں پر مکمل اختیار نہیں ہوگا۔ شق نمبر 15، 1A میں ایک نیا باب شامل کیا گیا جس کا عنوان ہوگا وفاقی آئینی عدالت۔ اس باب کی اہم دفعات درج ذیل ہے۔ اس کی تشکیل جو ہے وہ چیف جسٹس اور 6 ججوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کا اختیار جو ہے وہ آئین کی تشریح ہوگا اور وفاق اور صوبوں کے درمیان جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا بھی اس کے اختیار میں ہوگا۔ تیسرا، حتمی اختیار، اس عدالت کے فیصلے پاکستان کی تمام عدالتوں اور اداروں پر لازم ہوں گے۔ چوتھا، اس کا جو عمل ہے وہ مشاورتی کردار ہے۔ عدالت صدر مملکت پارلیمنٹ کو آئینی معاملات پر مشورہ دے سکے گی۔ 5ویں نمبر پہ اس کے پاس اور آخری جو اتھارٹی ہوگی وہ یہ ہے کہ اس عدالت میں کیے گئے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی جا سکے گی، یعنی کہ یہ آئینی معاملات میں یہ آخری عدالت کرائے گی۔ اس کے بعد کسی سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت میں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکے گی، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ترمیم اس کا اصل جوہر ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ایک ایسی عدالت بنائی گئی ہے جو صرف آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ اس سے آئینی بحرانوں میں فوری اور با اختیار فیصلے ممکن ہوں گے۔ آخر میں خلاصہ سمجھ لیں، یہ ایسا وفاقی آئینی عدالت کو مکمل قیام اور باضابطہ قیام کا اعلان کرتا ہے۔
اب پاکستان کا عدالتی نظام 3 ستونوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے نمبر پہ سپریم کورٹ عام قانونی اور اپیل کے مقدمات سنے گی۔ نمبر 2 پہ ہائی کورٹ صوبائی سطح پر انصاف کا نظام قائم کرے گی۔ اور نمبر 3 پر وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات حل کرے گی۔ اس سارے نکات کو آپ کو سننے کے بعد کیا لگتا ہے؟ اپوزیشن کو تحریک چلانی چاہیے؟ اگر یہ عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور یہ جو سیاسی مقدمات اور صوبائی اور وفاقی تنازعات اور جو پارلیمنٹ کے اور عدالتوں کے مقدمات ہیں اسی پہ سپریم کورٹ کا سارا وقت صرف ہو جاتا تھا، اور جو لوگوں کے مقدمے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ جو کہ تو پڑے رہتے تھے، اور ساری ہیڈ لائن اور ساری جو بریکنگ نیوز ہوتی تھی وہ سپریم کورٹ میں کبھی وزیراعظم کا مقدمہ ہے، کبھی اداروں کا ہے، کبھی ججوں کا ہے، اور کبھی کس کا ہے، اس پہ صرف ہو جاتی تھی۔ اب یہ ایک علیحدہ وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے جو کہ ان سارے مقدمات کو دیکھے گی اور سپریم کورٹ عام لوگوں کے مقدمات سن سکے گی۔ اور سپریم کورٹ میں جو عدم توازن پیدا ہو گیا تھا، وفاق، کورٹ اور ادارے الگ الگ ان میں ایک تصادم کی فضا نظر آتی تھی، اب یہ عدالت اس ساری فضا کو ختم کر کے ایک با اختیار اور واضح طریقے سے ملک کا عدالتی نظام کو بہتر کر سکے گی۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ یہ ہمیں آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔